آپ انسانوں کو دیکھیں، جس کے پاس سائیکل ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس کار ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اگر ہم سیلری کے اعتبار سے دیکھیں تو جو 10,000 روپے کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی سیلری 50,000 ہے وہ بھی پریشان ہے، جو لاکھ کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ گھروں میں آ جائیں تو جو وہ جھونپڑیوں میں رہتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کچے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو پکے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کا ہر بندہ ہی پریشان ہے؟ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود پھر بھی پریشان ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے پھر بھی پریشان ہے۔ جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں نا تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا۔ جس دن جو بندہ اس حالت پر راضی ہو گیا جس حالت پر اللہ نے اس کو رکھا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ اپنی اسی حالت پر خوش ہوگا۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں۔ یہ تو ہم بڑا کہتے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ کبھی ہمارا بھی تو ایسا انداز ہونا چاہیے نا کہ ہم کہیں اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جیسا تو نے ہمارے لیے فرمایا وہ بہتر فرمایا، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ اب اس سے فائدہ بھی ہمیں ملے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ بندہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو کیسے خوش ہوگا؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے، جو میرے سے نیچے والے ہیں ان کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے۔ تو یوں بندہ جو ہے وہ خوش رہ سکتا ہے۔ ایک جھونپڑی والا جو ہے وہ بھی خوش رہ سکتا ہے، وہ یہ سوچ کر خوش رہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے تو جھونپڑی دی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے کچھ جگہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے۔ تو ہر حالت کے اندر انسان چاہے تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن اس کا اصول طریقہ کار یہی ہے کہ بندہ جس حالت میں بندہ ہے اللہ کی رضا پر ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے بس۔ پھر وہ 5,000 کمائے 10,000 کمائے وہ خوش ہوگا، اس کے پاس پریشانیاں نہیں آئیں گی۔